بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 14 ایسی چیزوں کے بارے میں، یعنی 14 ایسے کاموں کے بارے میں جن کو کرنے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، محتاجی آتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہم آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ ان چیزوں سے بچنے کی تعلیم ہمیں بزرگان دین اولیاء اللہ دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں تو قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور آپ جان پائیں گے کہ وہ 14 چیزیں کیا کیا ہے جن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اکثر لوگ نہیں بچتے، جس کی وجہ سے وہ بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ ہم کماتے تو بہت ہے لیکن ہمارے ہاتھ میں پیسے نہیں ٹکتے، برکت نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر کدھر ختم ہو جاتے ہیں، خرچ ہو جاتے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو میں جانیں گے وہ 14 چیزیں اور 6 ایسی چیزیں جن 6 چیزوں سے بیماریاں بھی آتی ہیں، اور اکثر لوگ ان چیزوں کو کر جاتے ہیں، اور یہ چیز بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، آپ بچنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وہ 6 چیزیں جن چیزوں سے بیماری آتی ہے، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے نمبر پر کھڑے ہو کر پانی پینا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جگر میں تکلیف ہوتی ہے اور پانی صحیح سے ہضم نہیں ہو پاتا، پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سنت کو فالو کیجئے، بیٹھ کر پانی پیجئے، 3 سانسوں میں پانی پیجئے، یہ آپ کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے بہت ہی بہتر رہے گا۔ نمبر 2، ننگے سر بیت الخلا جانا۔ ننگے سر بیت الخلا جانا، اس میں کیا مصلحت ہے؟ تو سنیے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ ٹوائلٹ میں یعنی بیت الخلا میں خبیث ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، جنیاں ہوتی ہے۔ جب انسان ننگے سر بیت الخلا جائے گا تو پھر وہ حملہ ور ہوتے ہیں، پھر انسان اثرات میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے سر کو ڈھانپ کر بیت الخلا جانے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ جن اور جنیوں یا خبیث کے حملوں سے بچ سکے۔ نمبر 3، نہانے کی جگہ پیشاب کرنا۔ نہانے کی جگہ پیشاب کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے مائنڈ میں شک و شبہات جنم لیتے ہیں، اور جب انسان وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے، کچھ بھی چھینٹے پڑ جائے تو انسان کے اندر، انسان کے دل میں یہ ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں میں ناپاک تو نہیں ہو گیا، اور نہانے کی جگہ پیشاب کرنے سے بھولنے کی بیماری بھی آتی ہے۔ اس لیے آپ نہانے کی جگہ پیشاب کرنے سے بچیے۔ نمبر 4، بیت الخلا میں باتیں کرنا۔ بیت الخلا تو ویسے بھی جناتوں و شیاطین کے اڈے ہوتے ہیں، وہاں پر انسان جب بات چیت کریں گے تو وہ شیاطین، جن اور جنیاں، وہ خبیث بہت ہی جلد انسان پر حملہ ور ہوں گے، پھر انسان طرح طرح کے اثرات میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی لیے ٹوائلٹ میں بیت الخلا میں بات چیت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 5، مغرب کے وقت سونا۔ مغرب کے وقت سونے سے انسان کے دماغ پر اثر پڑتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان نہیں سونا چاہیے، یعنی جب تک آپ عشاء کی نماز نہ پڑھ لے تب تک نہ سوئے۔ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے کوئی سوئے تو آپ کوشش کیجئے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی سو جائے، مغرب کے وقت کوئی نہ سوئے۔ ہاں، البتہ کبھی کبھار کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے سونا پڑے تو وہ الگ سی بات ہے، لیکن معمول بنا لینا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ نمبر 6، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ بغیر ہاتھ دھوئے کھانے سے انسان بہت ساری بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہاتھ کہاں کہاں ہم نے استعمال کیا ہوتا ہے، جراثیم اسے لگ جاتے ہیں، اس میں اب ہم ایسے ہی بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دیں تو وہ جراثیم ہمارے اندر جا کر طرح طرح کی بیماریاں پھیلا دیں گے۔ اس لیے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ ہاتھ دھوئے اس کے بعد کھائے یا پیے، اس سے آپ کے لیے ہی بہتر ہے۔ اب جانتے ہیں وہ 14 چیزیں جن چیزوں سے گھر میں غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، محتاجی آتی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے نمبر پر فقیر کو جھڑکنا۔ فقیر کو جھڑکنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے روزی میں برکت نہیں دیتا، کیونکہ بعض دفعہ اور بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں، کبھی کبھار
فقیر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور ہمارا امتحان لینے کے لیے آتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، اگر ہم وہ واقعہ بتائیں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اسی لیے فقیر کو نہیں جھڑکنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو اسے دے دے، اور اگر اس وقت نہیں ہے تو آرام سے اطمینان سے کہہ دے کہ میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، بعد میں آ جائیے گا۔ پہلے دوستو فقیر کو نہیں جھڑکنا چاہیے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا گویا کہ جس طریقے سے لکڑی کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، اسی طریقے سے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا انسان کی نیکیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے ہمیشہ پرہیز کیجیے، کبھی بھی دنیا کی باتیں نہ کیجیے۔ نمبر 3، ننگے سر کھانا۔ ننگے سر کھانے سے کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، اس سے پھر کھانے میں برکت نہیں رہتی۔ اس لیے آپ جب بھی کھانا کھائیں تو سر میں کوئی کپڑا، جیسے خواتین وغیرہ اوڑھنیاں ڈال لے اور مرد حضرات ٹوپی ڈالنے کی کوشش کریں، اس کے بعد کھانا کھائیں۔ اس سے کھانے کی بے حرمتی سے آپ بچ جائیں گے، پھر آپ کے کھانے میں، آپ کے رزق میں خوب خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 4، اولاد کو گالی دینا۔ اولاد کو گالی نہیں دینا چاہیے، اولاد کو بد دعا بھی نہیں دینا چاہیے۔ اولاد کو بد دعا دینے سے منع کیا گیا ہے۔ کیا پتا کوئی وقت قبولیت کی ہو، اس وقت آپ کے منہ سے بد دعا نکل جائے اور وہ بد دعا قبول ہو جائے، آپ کے اولاد کے حق میں وہ قبول ہو جائے، پھر آپ کے اولاد کی ہی ستیہ ناش شروع ہو جائے۔ اس لیے اولاد کو کبھی بھی بد دعا نہیں دینا چاہیے، گالی بھی نہیں دینی چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 5، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا بہت ہی بڑا گناہ ہے اور گناہوں سے ہمارے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 6، صبح کے وقت سونا۔ صبح کے وقت سونے سے حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ صبح کے وقت سونا مطلب گویا کہ اس انسان کے رزق کو روک دیا جاتا ہے، اسی لیے صبح کے وقت آپ سونے سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد نمبر 7، نماز قضا کرنا۔ نماز قضا کرنے سے تو انسان کی زندگی کی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نماز چھوڑنے سے انسان کی زندگی کی برکت ختم ہو جائے گی۔ جب برکت ختم ہو جائے تو پھر اس انسان کی زندگی میں کمائی چاہے کتنی بھی ہو، اگر اس میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، تو پھر وہ کس کام کی کمائی ہے، وہ ختم ہی ہو جانی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیے۔ اس کے بعد نمبر 8، گانا بجانے میں دل لگانا۔ گانا سننا، موسیقی سننا، میوزک سننا، یہ اسلام میں حرام ہے، منع کیا گیا ہے۔ اب جب انسان گانا بجانے میں دل لگاتا ہے، میوزک میں دل لگاتا ہے، تو پھر اس انسان کے رزق میں برکت نہیں رہتی، کمائی میں بھی برکت نہیں رہتی۔ یہ ایک گناہ ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کے رزق میں، عمر میں بے برکتی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 9، مہمان کو حقارت سے دیکھنا۔ مہمان کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، مہمان کے آنے سے اس گھر میں برکتیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ مہمان کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ نمبر 10، قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ سے رزق کی تنگی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 11، بغیر بسم اللہ کے کھانا یا پینا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہو اور بغیر بسم اللہ کے کھا رہے ہو تو آپ ناشکرا پنا کر رہے ہو۔ آپ کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ کوئی چیز کھائے، کوئی نعمت کھائے یا پیے تو بسم اللہ کے ساتھ آپ اسے کھائیے گا یا پیئے گا۔ اس میں آپ کے لیے برکت ہی برکت ہوگی اور آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کے کمائی میں برکت ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ جس کام کو بھی بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے اس کام میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اور وہ کھانے کی چیزوں میں بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کھانے میں، اس رزق میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 12، غسل فرض ہونے کے باوجود بھی کھانا کھانا۔ پہلے دوستو غسل آپ جانتے ہی ہے کہ آپ کے اوپر اگر غسل فرض ہے، آپ ناپاک ہے تو پھر آپ کھانا نہیں کھانا، اس سے رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ آپ پہلے پاک صاف ہو جائے، اس کے بعد کھانا کھائے، اس سے پھر آپ کے لیے ہی یہ بہتر ہوگا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ نمبر 13، کھانے کے بعد برتن کو صاف نہ کرنا۔ کھانے کے بعد برتن کو صاف کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ کھانے کے بعد تو برتن کو جو ذرات لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ انسان کے حق میں دعائیں کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو بھی تو صحیح اور سلامت رکھ، اس کے روزی میں برکت دے، جس طریقے سے اس نے مجھے برباد ہونے سے بچایا۔
नंबर 14 आखिरी पॉइंट है अहल व अयाल से लड़ना। जहाँ कहीं पे भी अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करने के बजाय कता रहमी की जाए, उनसे लड़ा जाए, झगड़ा जाए, ताल्लुक तोड़ा जाए, तो फिर उस घर में, उस मोहल्ले में, उस गली में बरकत नहीं रहती। इसलिए आप सिला रहमी करने की कोशिश करें, कता रहमी से बचिए। कता रहमी करना, जो कोई भी इंसान कता रहमी करता है 3 दिन तक किसी भी मुसलमान भाई से अपनी बोलचाल को बंद रखता है, झगड़ा करके, कता रहमी करके, तो फिर वो इंसान अगर उस दरमियान में उसका इंतकाल हो गया तो वो जन्नत में नहीं जा सकता, वो सीधा जहन्नम में जाएगा। हदीस के अल्फाज है, इसलिए आप सिला रहमी करें, अहलो अयाल से लड़ना झगड़ना बंद करें, अपने रिश्तेदारों के साथ में मोहब्बत से पेश आए। भले वो आपके साथ किस तरह से भी पेश आए, लेकिन आप हमेशा अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक बनाए रखें। अल्लाह ताला आपको इसका अज्र जरूर देगा, इसका सवाब जरूर देगा। ये आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। तो पहले दोस्तों, ये जो 14 बातें थी, जो 14 चीजें थी, ये बेशक बहुत ही काम की थी। तो आप लोग अगर इन 14 बातों को गौर फिक्र से देखें और समझें और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें, तो उम्मीद है कि आपके रिज्क में, आपके घर में खैर व बरकत होगी इंशाअल्लाह। पहले दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें,